آج کا پروگرام جو ہے وہ صرف اور صرف بچوں میں جو تقسیم شوز اور یونیفارمز کے حوالے سے اسکول کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھتے رہو درود کو ملتا ثواب گئے پڑھتے رہو درود کو ملتا ثواب گئے بھیجو اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس طریقے سے اس اسکول کی بنیاد رکھی گئی آنے والے 100 سال تک ایسے کاوش شاید ہی کوئی سر انجام دے سکے جیسے حاجی سلیم رضا تاری قریشی بھائی نے ہم لوگوں کو تحفے کے طور پر یہ اسکول دیا ہے۔ ہمیشہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری، ان کا یہ جملہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ جس طریقے کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں، جس طریقے کی وہ بات کرتے ہیں، ایک طریقہ جو ہے بات کرنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، بہت زبردست طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اسکول کی بنیاد رکھنے میں مین کردار ہے، مطلب فوری اپنی قوم کے بچوں کے بارے میں سوچا، اس پر اسٹیپ لیا اور فوری ایک اسکول ہمیں بنا کر دے دیا اور کہا کہ قریشی برادری کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ یہ بچے ہماری ذمہ داری ہے، ان کو تعلیم دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کرتے رہیں گے، آگے بھی اور کیمپس بنانے کی جستجو جاری ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہر علاقے کے اندر ایک اسلام القریش ماڈل اکیڈمی بنائی جائے تاکہ ہر علاقے کے قریشی بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دے سکیں، تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بڑے افسر بنے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام القریش ماڈل اکیڈمی اسکول کے بچے ہیں جس کے سربراہ حاجی محمد سلیم اختاری قریشی بھائی ہیں۔ تمام پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا ایک بار حاجی سلیم رضا اختاری قریشی کے لیے زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں یہ اسکول۔ دیکھیں، جو قومیں وما حیثیت ایک مسلمان، وما حیثیت ایک پاکستانی، ہم کوئی بھی برادر، کوئی بھی کمیونٹی سنگل پاکستانی نہیں کہلا سکتے۔ ایک گلدستہ ہے، الگ الگ کلروں کے رنگ کے پھول ہیں، جب جا کے پاکستان کا ایک نکھار سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں بانٹا کہ تمہاری پہچان ہو۔ تمام قومیں اپنی اپنی قوموں پہ کام کرتی رہی اور ہم بھی سنتے رہے۔ ہم بھی 40 پلس ہو گئے سنتے کہ دوسری قومیں کام کرتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے، کیونکہ اس دور فتنے میں جو مہنگائی کا زورا ہے، بہت مشکل ہے گھروں کو چلانا، گیس بجلی کے بل، کرائے کے گھر، ایک شخص کو اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس دور میں جو بھی شخص کام کر رہا ہے خدمت انسانیت کے لیے، تو اس کو کچھ نہیں تو کم از کم اپریشیٹ کیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری برادری میں کافی سالوں سے تمام کمیونٹیوں کی باتیں ہوتی رہی اور بتاتے گئے کہ فلاں کمیونٹی نے یہ کیا، فلاں کمیونٹی نے یہ کیا، اس کا ادارہ ہے، ان کی ایمبولینسیں چل رہی ہیں، وہ اپنی قوم کو کہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم نے سوچا کہ ہمارے شعبہ جات 99 سے زیادہ ہیں، تو الحمدللہ 99 شعبہ جات میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے منشور ہیں۔ تو اسلام القریش پاکستان جو تکم و پیش 2 سال کا اس کا ورک ہے اور پبلک ہی آتے ہوئے تقریباً پلس 1.5 سال کے لگ بھگ ہم قریب کھڑے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے کافی شعبہ جات میں کام کیا الحمدللہ، لیکن بنیادی ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی منزل مقصود تک نہ خود جا پا رہے ہیں نہ اپنی قوم کو لے جا پا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک قوم پہ کام کریں۔
ہم اگر راشن بانٹتے رہیں گے، لیکن کتنی بچیاں الحمدللہ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اسلام القریش پاکستان کو 2 سال ہوئے ہیں تو الغوثیہ ریسٹورنٹ کو کم و بیش 10 سال سے زیادہ ہو گئے، اور الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ کو کم از کم 15 سال ہو گئے، کم از کم 1000 سے زیادہ بچے رخصت ہو کے اپنے گھروں پہ رہیں گے۔ کتنے مریض، اور یہاں پر موجود ہمارے چیئرمین عامر قریشی بھائی موجود ہیں، انہوں نے ایک کیس کے لیے ہمیں بتایا کہ سلیم بھائی لڑکے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اس کی بچے کی، تو ہم اسپتال گئے۔ آج وہ بچہ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا 17 18 19 سال کا وہ لڑکا ہے کم و بیش، تو آج وہ اسلام القریش کا ممبر ہے اور اپنے ہاتھ پیروں پر ہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اورنگی ٹونگ سے ایک بزرگ جن کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا، نہ بہویں گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں اور نہ بزرگ ان کو گھر سے نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے میرے پوتی پوتا ہے، میرے بیٹوں کی نشانیاں، میں ان کو خود کما کے کھلاؤں گا۔ تو ان کا ٹھیلوں کا کاروبار تھا، لینے دینے کا، ٹھیلے پرچیز کرتے تھے، وہ سیل کرتے تھے، لیکن جب ان کے گولے کی ہڈی ٹوٹی تو تقریباً 4 مہینے وہ گھر میں رہے۔ الحمدللہ اس کے لیے ہماری نارتھ کراچی کے چیئرمین نے ہم سے رابطہ کیا، الحمدللہ آج وہ بزرگ خود ساختہ کماتے ہیں اور اپنے گھر کو چلاتے ہیں اور اسلام القریش کے ممبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر میں گنوانے پہ آؤں تو 2 گھنٹے سے زیادہ لگ جائیں گے۔ 13 سے زیادہ یونٹ ہم نے بنا کے دیے بے روزگاری کے۔ دیکھو ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی گورنمنٹ سے فنڈ نہیں لیتے، آج تک اپنی برادری یا پوری قوم سے کسی قسم کا چندہ، ڈونیشن، قربانی، کھال، زکات، فطرہ کچھ نہیں، صرف اپنی مدد آپ کے تحت اس کام کو چلاتے رہے اور چلائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اس کو چلانے کے لیے فیول کہاں سے آئے گا اس کا انتظام کر دیا۔ ہم نے کاروبار کرنا شروع کر دی ہے، ہم کسی سے چندہ ڈونیشن مانگیں گے، اس دور میں کوئی ہمیں 1000 2000 5000 دے گا، لیکن آگے پھر ہمیں شرمندگی ہوگی ان سے مانگنے میں، کیوں نہ ہم کاروبار کریں اپنا؟ تو کاروبار کر رہے ہیں الحمدللہ، اسلام القریش کاروبار کر رہی ہے، اپنے کاروبار سے اپنے بھائیوں کی مدد کرتی ہے الحمدللہ، اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ قریشیوں کی زبان پر بس مایوسیاں ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے چہرے پسند نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہمارا چلنا پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قوم تو پسند ہے نا، ہم قوم کے بیٹے تو ہیں نا، قوم کے بچے، قوم کے بزرگ تو ہیں نا۔ کیا نہیں فخر محسوس کرو گے کہ دیکھ سکتے ہو کہ 2025 ستمبر کی 30 تاریخ کو سنگ بنیاد نیو کراچی سیکٹر 5G میں سیکٹریٹ کھلنے کے بعد صرف 3 مہینے کی محنت میں آپ نے ایک ادارہ بنا کے دے دیا جس میں 400 بچے پلس کم و بیش، اور ہمارے اساتذہ اکرام اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، شب و روز محنت کر رہی ہیں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، شب و روز بچوں کو الحمدللہ جس طریقے سے تعلیم کے نظام میں آگے لے کے چل رہی ہیں۔ یہ ہماری بہنوں، ہماری بچیوں کے لیے کلیپنگ کر دیں ذرا تھوڑا سا۔ یہ میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے پاس ان کی ہر ایک گھنٹے کی مومنٹ آتی ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے تعلیم کے نظام میں آگے لے کے چل رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی رہی کہ کیوں نہ ہم بڑے کام کر کے دکھائیں، صرف آپ کا ساتھ مانگا ہم نے، اور کچھ بھی نہیں مانگا اور نہ ہی مانگیں گے۔ جس دن اسلام القریش پاکستان باہر سے چندہ مانگنے لگی تو میں سربراہ اسلام القریش پاکستان حاجی سلیم رضا سب سے پہلے استعفیٰ دے کے گھر جاؤں گا۔ ہم جب کریں گے اپنی جیب سے کریں گے، ہماری پوری کابینہ میں ستارے موجود ہیں، اسلام القریش کے لاکھوں ممبر سب اسٹرانگ ہیں الحمدللہ۔ ہم آنے والے سالوں میں بڑے تحفے دیں گے برادری کو الحمدللہ۔ ہم قوم کو ڈیلیور کرنے آنے والی جماعت ہے، نہ ہی ہمیں واہ چاہیے نہ ہماری تعریف کرو۔ اگر ہم تعریف سنیں گے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں گے تو ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، اگر ہماری ایک بھی نیکی راہ خدا عز و جل میں منظور ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنی امت کے لیے تمام نیکیاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام امت جنت میں جائے گی۔ ہم نے اپنی قوم قریش کے لیے جب یہ کام کرنا شروع کیا تو کافی رکاوٹیں آئی، ایسا ماحول آیا کہ تنہائی میں بیٹھ کر میرے کچھ ممبران، میرے کچھ ساتھی جو میرے ساتھ شب و روز رہتے ہیں وہ شہادت دے دیں گے کہ ایسا وقت آیا کہ کیا لگتا ہے کہ ہم پہ پریشانی کا وقت نہیں آتا ہوگا۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ روئیں چیخے مار کے کہ کس طرف چل پڑے، ویسے گئے اپنے گھر میں بیٹھے سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ گھومے پھرے، اپنے بچوں کو بگاڑے، گاڑیاں دے خرید کے ان کو بولا گھومو بیٹا، بلنگیں لگاؤ، روڈوں پہ گھومو، بڑوں کی عزت نہیں کرو، کیا پڑھو پیسہ بہت ہے ٹینشن نہیں لینا۔ کیوں؟ کس چکر میں پڑ گئی ہے؟ جب دین اسلام کو پڑھنے لگے تو پتا چلا کہ قارون، فرعون، یزید، پلیت یہ سب سکون کے بے گھر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، اہل بیت سب نے اپنے اوپر دین اسلام پر قربانیاں دی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں۔
آج وہی جنتی مردوں کے سردار ہیں. جب راہ خدا عز و جل میں کام کریں گے تو لوگ تو ہماری برائیاں کر کے اپنے پیٹ کو ہلکا کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم بھی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا مشکل کشا کے پیکر ہیں. جب اس امت نے, ان لوگوں نے, کفاروں نے جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا مشکل کشا کو شہید کر دیا, حضرت امام حسین کو شہید کر دیا, حضرت عباس کو شہید کر دیا, کفاروں نے اون و محمد بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو شہید کر دیا, 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو شہید کر دیا, حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا, حضرت عمر کو شہید کر دیا. ارے سرخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو ہم کون ہیں؟ ہم ان کے پیکر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کے چلے. واللہ عالم یا رسول عالم, کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المومن خیر من عملی, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہماری نیت میں شامل ہو گیا. جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں, جب آخرت کی طرف دیکھتے ہیں تو خوشحال رہتے ہیں کہ تمام لوگ, وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا عز و جل میں قربانیاں دی ہیں, قیامت تک انہی کے نام لینے والے بچے. تو یہ کوئی بات نہیں, جب ہم دین اسلام کا کام کریں گے تو ابلیس کے پیٹ میں درد ہوگا نا. جب دین اسلام کا کام کریں گے تو شیطان اگر ہم پہ حملہ نہیں کر رہا, پورے دن طہارت میں, پورے دن وضو میں, پورے دن اللہ کی مخلوق سیف, ہماری زبان سے مسلمان سیف, ہمارے کردار سے ماں بہنیں سیف, ہماری آنکھوں سے بہن بیٹیاں سیف. ہم صبح سے لے کے شام تک فکر مدینہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے دلوں کے حال, کہ آج پورا دن میں نے گزارا تو کیا تو جانتا ہے کہ میں پورا مسلمان ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا ہیں کہ پورے دن ہم ریاکاری میں گزار دی, پورے دن حجاج خود پسندی, جب تک لوگوں کی واہ نہیں سنی, واہ واہ سلیم بھائی واہ, یہ واہ سننے سے پہلے اللہ بہت آ جائے مجھے, یہ واہ جو ہے نا, واہ انسان کو حجاج خود پسندی کی طرف لے جاتی ہے کہ واہ کیا کام کیا ہے. کوئی کام نہیں کیا. پورے مسلمان ہی بن سکے, کیا کام کیا. اللہ کو راضی نہیں کر سکے, کیا کام کیا. کچھ بھی نہیں کیا. یہ ٹوٹے پھوٹے عمل لے کے چل رہے ہیں. یہ ہماری قوم کے بچے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہماری قوم ہماری ذمہ داری ہے, یہ بیٹیاں ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذرا سی باتوں پہ طلاقیں دے دینا, گلاس ٹوٹنے پہ طلاق دے دینا, نمک مرچی تیز ہونے پہ طلاق دے دینا, جہیز لانے پہ طلاق دے دینا. جو اس وقت نیو کراچی کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ بزرگ لوگ آتے تھے اور ان کو اے سی اور ڈی سی کے عہدے ملتے تھے, لیکن یہ وقت بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں اور شہر کراچی کی تقدیر بدل رہی ہے. اے سی صاحب کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم ہے, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اے سی صاحب کے لیے. پتہ لگنا چاہیے کہ قریشی برادری کے گھر میں آئے, اسلام القریش کے سیکریٹریٹ پر آئے, اپنے تمام کے تمام عہدیداران کی جانب سے, اپنے تمام کے تمام ذمہ داران کی جانب سے اے سی صاحب کو اسلام القریش پاکستان کے سیکریٹریٹ پر ہم خوش آمدید کرتے ہیں. اور یہ تمام کا تمام چہرہ ہمارے سربراہ حاجی سلیم اتاری کے سر پر جاتا ہے. حاجی سلیم اتاری کے لیے بھی بھرپور کیپنگ ہونی چاہیے. ہمارا آنے والا مستقبل, یقین کریں یہ ہماری آنے والی نسل ہے جو آج اے سی صاحب کو یہ بکیٹ پیش کر رہی ہے. اور ہماری خواہش اور چاہت ہے, ہماری خواہش اور چاہت ہے کہ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا, انہی میں سے کوئی ایک میری بیٹی ہوگی جو ایک اے سی بھی بنے گی, ڈی سی بھی بنے گی, مستقبل کی عرفہ کریم بھی بنے گی, معین نوازی بھی بنے گا. آنے والے مستقبل کے میرے بیٹے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بنیں گے. تو آج اس قوم کے لیے فخر کا دن ہے, بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے میری تمام کی تمام بیٹیوں کے لیے, میری ماں کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر پر تشریف لے گئے. پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا, مشہور حدیث ہے, آپ تمام احباب خطبہ سے علماء سے سنتے رہتے ہیں. آپ نے آمین کہا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, پھر آمین کہا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, پھر آمین کہا. صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ کا ایک عجیب عمل دیکھا کہ آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے تھے اور آمین کہتے تھے, ایسا کیوں؟
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस पर पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन जो कि फरिश्तों के सरदार हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कोई शख्स बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाए और वो उनकी खिदमत करके अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। उन्होंने फरमाया कि ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, आपके ऊपर दरूद ना भेजे, ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। आपने फरमाया आमीन। तीसरा आपने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और वो उसके रोज़े ना रखे और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, ऐसे शख्स की नाक खाक आलूद हो। आपने फरमाया मैंने जिब्रील अमीन को 2 मरतबा उनकी असली हालत के अंदर देखा, उनकी असल शक्ल के अंदर देखा। हदीस के अंदर आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन अगर अपना एक पर खोल दे, उनके 600 पर्दे हदीस के अंदर आता है कि अगर वो अपना एक पर खोल दे तो पूरी ज़मीन को वो ज़मीन जो है वो ढांप दी जाए उस एक पर से। तो आप ये देखिए, उस नुक्ते के ऊपर गौर कीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार, वो ये बद्दुआ दे रहा है और वो बद्दुआ जो है अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भेजा और उन्होंने ये बद्दुआ दी कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए वो उसके रोज़े ना रखे, ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो। हाफिज अल्लामा जमील लाडू साहब आलमी मजहबी स्कॉलर हमारे दरमियान मौजूद है। तमाम साथी से गुजारिश करूंगा कि भरपूर इस्तेमाल किया जाए तालीम के साथ। अल्लामा हाफिज जमील लाडू साहब हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत खुशी की बात है, तमाम साथियों से क्लिपिंग दरख्वास्त है। अच्छा भाई, जब भी कोई मजहबी शख्सियत आती है तो वो हमारे सर का ताज होती है, और आज आइम्मा कराम हमारे सर का ताज है। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो, क्योंकि आज अगर से मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम पर अमल दरामद कर रहे हैं और शहर कराची में यही आइम्मा कराम है जिन्होंने इस वक्त इस्लाम का बेड़ा उठाया हुआ है, तो इस तरह के आइम्मा कराम के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कादियानियत को दफन करा है। इनके आबा अजदाद ने कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है, और ये वही आइम्मा कराम है कि इनके पांव की जूती कुरैशी बिरादरी अपने सर का ताज समझती है। और अल्लाह ने जब तक हमारी सांसें रखी है, इंशाअल्लाह इन आइम्मा कराम के पीछे हम चलते रहेंगे। हाजी सलीम के सर पे जाता है नॉर्थ कराची, नई कराची, लियाकताबाद, मैं कितनी जगहों के नाम ले। इस मर्दे कलंदर, इस मर्दे मुजाहिद ने बताया कि अगर से आपकी नीयत साफ होगी तो आपकी मंजिल आसान होगी। तो हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे मुरब्बी का इस्तकबाल खड़े होकर होना चाहिए। हम दस्ते बाजू, हम परवाने किसके, हम साथ चलेंगे, पीछे ना हटेंगे, हम दस्ते बाजू। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के 99 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मंशूर हैं, जिसमें कई शोबाजात में इस्लाम अल कुरैश काम कर रही है। तो मैं अल्लामा साहब की नजर करना चाहूंगा मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह के इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान मॉडल अकेडमी ने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची सेक्टर 5G में 400 बच्चों का फ्री और कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अल कुरैश मॉडल अकेडमी दिया, जिसमें यूनिफॉर्म, बैग, कोरस और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माहाना फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, कोई जून जुलाई की फीस नहीं, कोई सालाना फीस नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारी कौम के बच्चे, हमारी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अस्पताल के शोबे में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ बेरोजगारी के शोबे में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम न्यू कराची सेक्टर 5G में 500 बच्चियों का फ्री फाउंडेशन देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारी बच्चियां सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी और पार्लर का काम सीख सकेंगी पर्दे की हालत शरई तौर पे। पर्दे की हालत में अपनी बहनों को हम ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल के अंदर हमने कभी किसी पाकिस्तान में, हमारे पूरे पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तान में इस्लाम अल कुरैश के मिंबर पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। कोई एक शख्स पूरे पाकिस्तान में खड़े होकर नहीं बता सकता कि आज तक इस्लाम अल कुरैश पाकिस्तान के किसी भी मिंबर में आज तक इस्लाम अल कुरैश के फलाई कामों के लिए कोई चंदा, कोई डोनेशन, कोई कुर्बानी खान, कोई ज़कात, कोई फितरा लिया हो।
یہ سب اسلام القریش پاکستان کی پوری مرکزی کمیٹی، سیکٹریٹ کی کمیٹی، ورکنگ کمیٹیوں کا گلدستہ ہے جو ہم نے سجایا الحمدللہ۔ آگے بھی الحمدللہ علامہ صاحب کی میں نظر کرنا چاہوں گا کہ 400 بچوں کا اسکول جو ہے وہ نیو کراچی سیکٹر 11D میں بھی ہم دینے جا رہے ہیں عید کے بعد الحمدللہ۔ تو صرف اور صرف ہم تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ کام یوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نسلوں پہ محنت کرنی ہوگی الحمدللہ، اس کے بعد آنے والی نسلوں پہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو ہم سب مل کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، چاہے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائیں گے لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں گے۔ اسلام القریش کا ایک ممبر اس عزم پہ کام کر رہا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے شعبے میں آگے سے آگے لے کے جائیں گے۔ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری، ہماری قوم ہماری ذمہ داری، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری ذمہ داری۔ جب حاکم ذمہ دار ہوں گے تو ماتحت جو ہے سب خوشحال ہوں گے، جب حاکم کمزور ہوں گے تو ماتحت بھی کمزور ہوں گے۔ تو آئیں سب مل کر اسلام القریش کا بازو بنے۔ بالخصوص اسلام القریش کے روح رواں محترم حاجی سلیم قریشی عطاری صاحب زید شرف ہوں، اور آپ کی جملہ ٹیم، سارے ممبران اور رمیز قریشی، حافظ رمیز قریشی جو میرے یہاں آنے کا سبب بنے، اور یہ چھوٹے ننھے منھے بچے، اساتذہ کرام، معززین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اسے نشو و نما بھی عطا فرماتا ہے، ترقی بھی عطا فرماتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے، شہرت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے خیر کا کام بے لوث ہو کر اور بغیر کسی لالچ کے، حرص کے، طمع کے، جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اس کے نام کے ڈنکے بجوائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی شبانہ روز فلاح انسانیت میں گزاری، آپ نے بقائے آدمیت اور احترام انسانیت میں گزاری، اس لیے آپ کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے سلیم بھائی نے جو یہ پودا لگایا ہے، میں لیاقت آباد میں بود و باش میری ہوئی، اور اتفاق یہ دیکھیے میرے خیال میں آگے جا کر سفید اسکول بھی ہے یہاں پر، ہے نا؟ تو میں نے میٹرک سفید اسکول سے کیا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے سفیر صاحب، جو بعد میں میٹرک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ تو میں نے یہاں 5C4 میں میرے استاد ہوتے تھے سر عبدالقیوم صاحب، تو میرے والد صاحب نے ان کے گھر پر 1 سال مجھے وہاں پر ٹھہرایا، اور وہیں سے استاد صاحب کے ساتھ ہی میں نے پڑھنا سیکھا، اور پھر سفید اسکول میں الحمدللہ میں نے میٹریکولیشن کیا۔ تو لیاقت آباد ہو یا 5F ہو، یہ سارے علاقے 5C4 ہو، یہ میرے دیکھے بھالے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر بڑی مدت کے بعد یہاں پر آیا اور وسیلہ سلیم قریشی صاحب بنے۔ اور دیکھیے میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ یہ جو قریشی برادران ہے، برادری ہے، یہاں پر تعلیم کی کمی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ سلیم قریشی صاحب نے جو آغاز کیا ہے وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دینے سے آغاز کیا ہے، اور یقین جانیے یہ بچے کل اس برادری کے نہیں اس قوم کے معمار بنیں گے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک گود میں لیا، اور اس کا سارا انتظام و انصرام، اور ان کی کتابیں، ان کے یونیفارم، ان کے ہاتھ میں قلم دیا۔ تو یقینی طور پر آگے چل کر یہی بچے انشاءاللہ قریشی برادران کی شان بنیں گے انشاءاللہ۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ اسے دکان کھول کر دے دیتے ہیں، اور میرے خیال میں قریشی برادری کے سارے لوگ خوشحال ہیں، لیکن تعلیم کی کمی ہے۔ اب آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ یہ رمیز بھی اور دیگر بھی یہ بوڑھے ہوں گے تو فخر کریں گے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز اور انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کی داغ بیل الحمدللہ ان نوجوانوں اور بزرگوں نے ڈالی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اور میرے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلم مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور اگر انہوں نے کام کیا تو انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی یہ رہبری اور رہنمائی کرتی رہیں گے انشاءاللہ۔ Oh
अल्लाह इनको तोहफे तहफ़ दिए गए हैं। ऐ रब कायनात हमारी इस जुमला महफिल को और सलीम कुरैशी साहब की जुमला मसाई को अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर और माजूल फरमा। और ऐ रब कायनात जिन अज़ाइम के साथ, जिन इरादों के साथ, जिस अनथक मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ और जिस इखलास के साथ इस कारवां का आगाज़ हुआ है, ऐ रब कायनात इस्लाम अल कुरैश को इत्तिहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ, यकसुई के साथ, यगानगत के साथ, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, दाम दिरहम कदम सकन, हर तरह से इस्लाम अल कुरैश का मुआविन बनकर ऐ रब कायनात इनको अपने आज़ाइम के अंदर शानदार कामयाबी अता फरमा। और ऐ रब कायनात जितने लोग मौजूद हैं इन सब की दुआओं को, हाजात को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमा।